الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجرات چل رہی ہے۔ اب اللہ اس آیت کے اس صورت کے اندر مؤمنین کو اپنے نبی کے آداب بتا رہا ہے۔ کل آیا تھا جو آوازیں بلند کرتے ہیں ان کے بارے اور جو آوازیں پست رکھتے ہیں ان کے بارے۔ آج یہ ہے وہ جو دور دور سے ندائیں دیتے ہیں گھر کے باہر کھڑے ہو کر ان کے بارے۔ ان الذین ینادونک، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، وہ حجرے جن میں ازواج مطہرات بھی رہتی تھیں۔ جو لوگ پکارتے ہیں اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ وہ لوگ جو حجروں کے باہر پکارتے ہیں آپ کو، اے نبی آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ آیت کن کے بارے نازل ہوئی تھی؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت اقرع بن حابس، انہوں نے آقا علیہ السلام کو ندا دی، اور ندا کیا دی؟ یا محمد، یا محمد۔ باہر کھڑے ہو کے، حجرے کے باہر، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ وہ لوگ اکثر ان میں سے ان کو عقل ہی نہیں کہ جو باہر کھڑے ہو کے۔ ایک دوسرا اس کا شان نزول سنیں۔ راوی ہیں حضرت زید بن ارقم، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں عرب کے کچھ لوگ جمع ہوئے، وہ جمع ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کی بارگاہ میں جانے دو، اگر تو یہ نبی ہیں تو پھر ہم سے سعادت مند کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ بادشاہ ہیں تو پھر ہم ان کے پروں کے نیچے رہ کے موج کریں گے، اگر یہ بادشاہ ہیں۔ تو کہتے ہیں فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن ارقم کہتے ہیں میں گیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نے جا کر بتایا کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی میں پہنچا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے یہ سارے لوگ آقا کے حجرے کے باہر آ کے ندائیں دینا شروع ہو گئے، یا محمد، یا محمد۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ یا اللہ تو پھر کریں کیا؟ پڑھیے جی کے لیے اب حاجت پڑ جاتی ہے صحابہ کو، حجروں کے باہر ندا نہیں دینی، تو پھر کرنا کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے کس چیز کا؟ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے ان کے پاس، خود بخود باہر آتے تو یہ بہتر تھا اگر صبر کرتے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ہوتا بہتر ان کے لیے، اگر صبر کرتے، کھٹکھٹاتے نہ اور ندا نہ دیتے تو یہ بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جنہوں نے یہ کیا ہے اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن ایک ادب سکھا دیا یہاں پر دو چیزیں، یہ نہیں ہے اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس خود مفسر قرآن ہے، یہ قرآن کی تعلیم سیکھنے جایا کرتے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی عالم ہیں ابی بن کعب۔ اچھا جاتے نا، دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں جب تک حضرت ابی بن کعب خود باہر تشریف نہ لاتے۔ ان کو خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عباس آ کے کھڑے رہتے ہیں لیکن دروازہ ندا نہیں دیتے۔ آپ نے ان کو ڈانٹا، آپ نے فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو، آپ کا ٹائم بچ جائے گا، دروازہ کھٹکھٹائیں میں فوراً باہر آ جاؤں گا، آپ کو پڑھا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا عالم اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ عالم اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، مطلب عالم نبی کا وارث ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر صبر کر لیں، خود باہر تشریف لائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اچھا علامہ آلوسی کہتے ہیں میں نے بچپن میں یہ قصہ پڑھا تھا، بڑے محدث ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں بچپن سے جب سے حضرت عبداللہ بن عباس کا میں نے قصہ پڑھا ہے، تا حیات جب تک میں زندہ رہا اپنے استادوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتا رہا، میں نے کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ آج لوگ صرف امامت کا سمجھتے ہیں، معلم ہونا، استاد ہونا یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، فرمایا میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کے۔ معلم کا جو رتبہ ہے، وہ جو قومیں معلم کی عزت کرتی ہیں وہ قومیں فلاح پا جاتی ہیں۔ پڑھیے جی۔
یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر لے آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق، بنابا، ان کوئی خبر، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبو، ایسا نہ ہو کہ تم ضرر پہنچاؤ، قومن، کسی قوم کو، بجہالتن، بے علمی میں، کہ تم فاسق کی خبر پہ یقین کر لو اور کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ، وَتُصْبِحُوا، پھر تم عَلَىٰ مَا فَعَلْتُم، اپنے کیے پر، نادمین، پچھتانے لگو۔ اگلی آیت پڑھو پھر شان نزول۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ فِيكُمْ، اے جھوٹی خبریں پھیلانے والوں، خوب جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں، لو یطیعکم، اگر وہ مان لیا کریں تمہاری بات، فی کثیر من الامر، اکثر معاملات میں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ وہ چونکہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تمہاری اکثر باتیں مان لیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے، حبابا، محبوب بنا دیا ہے، الیکم، تمہارے نزدیک، الایمان، ایمان کو، اے مومنو، اللہ تمہارے ایمان کو پسند کرتا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور آراستہ کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں، ایمان کو تمہارے دلوں میں پیوست کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ تبارک و تعالی ایمان پسند کرتا ہے اور قابل نفرت بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کفر، والفسوق، اور فسق، والعصیان، اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ حق پر ثابت قدم ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جب فاسق آ جائیں تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ شان نزول کیا ہے؟ پہلے اس پر علماء کا ایک اس بات پر اتفاق ہے، وہ بندہ جس کی حالت مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، اس بندے کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ وجہ یہ ہے، احتمال ہے کہ بندہ فاسق نہ ہو، احتمال ہے کہ بندہ فاسق نہ ہو، لہٰذا وہ شخص جس کی حالت مجہول ہے، اس کی بات، اس کی گواہی، اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ نے مفسدین کے راستے کی اتباع سے منع فرمایا، وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں۔ شان نزول سنیں، شان نزول یہ ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ یہ صورت ہے مدنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنی المستلق کی طرف ایک شخص کو بھیجا، فرمایا وہاں سے زکوٰۃ لے کے آؤ، اور وہ جو شخص ہیں وہ ہیں ولید بن عقبہ، یہ صحابی ہیں، ولید بن عقبہ، ان کی اور جن کے پاس صدقہ لینے جا رہے تھے، زمانہ جاہلیت میں دشمنی تھی، اب نہیں تھی، زمانہ جاہلیت میں۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا، نہ جاؤ وہاں سے صدقہ زکوٰۃ لے کے آؤ، فاسامی آپ بذالک القوم، وہ قوم نئی نئی مسلمان بنی تھی، اس قوم نے جب سنا نا کہ رسول اللہ کا قاصد ہمارے پاس آیا ہے، وہ اپنی بستی سے باہر نکل کے استقبال کے لیے سارے جمع ہو گئے۔ جب سارے جمع ہوتے ہیں نا، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، شاید یہ سارے جمع ہوئے ہیں میرے قتل کے ارادے سے۔ ان کو نا اس وقت سمجھنے میں یہ خطا ہوئی، صحابی ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اب ان پر کوئی فاسق کا فتویٰ یا کوئی ایسا لگا دے۔ کہتے ہیں شیطان آ گیا، اس نے یہ خیال ڈالا، یریدون قتلہ، شاید یہ جمع ہو رہے ہیں، وہ جو دشمنی نہیں تھی زمانہ جاہلیت کی، اس وجہ سے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں وہ رسول اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس قبیلے نے تو زکوٰۃ سے منع کر دیا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، خوف تھا جان جانے کا۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان سارے غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ میرے آقا نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، پر میں جاؤ معاملے کی تحقیق کر کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید جاتے ہیں، وہ سارے بندے خالد بن ولید کے ساتھ آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من سخط اللہ و سخط رسولی، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے جو شخص ہماری طرف بھیجا ہے، ہمارے دل اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی تھیں، ہم تو استقبال کے لیے نکلے تھے لیکن وہ راستے سے واپس لوٹ آئے۔ یا رسول اللہ، ہم خود اس لیے چل کے آئے ہیں تاکہ کہیں ہم پہ رب کا غضب نہ ہو جائے، ہم اپنا عذر پیش کرنے آئے ہیں، ہم پہ غضب نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں فلم یزالوا یکلمونہ، آقا اور صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے، حتی جاء بلال، حضرت بلال آتے ہیں، فاذن بصلاۃ العصر، ظہر کی نماز سے لے کے عصر تک یہ معاملات چلتے رہے۔ ادھر قرآن نازل ہو گیا،
اے ایمان والو اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہ ہے اس آیت کا شان نزول۔ فاسق آ جائے، آج طلاقیں، آج نکاح، آج جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک فاسق کی خبر پہ ہو رہا ہے۔ کتنے تعلقات ٹوٹے جا رہے ہیں ایک فاسق کی خبر پہ کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک سنیں، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہیں تو پھر تم ایسے کام کیوں کرتے ہو؟ اتنا اگر کثیر معاملات میں تمہاری مانے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام علانیتن، اسلام ظاہر ہوتا ہے، الایمان فی القلب، فرمایا ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اسلام علانیہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دل میں کیا ہے؟ وہ جو ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا اتقوا ہا ہونا، اتقوا ہا ہونا، اتقوا ہا ہونا۔ فرمایا تقوا یہاں ہوتا ہے سینے، اور جہاں دل تھا فرمایا تقوا یہاں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد ہوئی نا اور مشرک ٹوٹ پڑے، آپ کو پتہ ہے جنگ احد کے اندر میرے آقا نے صحابہ کو کیا درس دیا؟ فرمایا اے صحابہ صفیں سیدھی کرو، دعا نہ مانگیں، صفیں سیدھی کرو، ایک دعا مانگ لیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے میں الفاظ سنانا چاہتا ہوں، نسائی شریف کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اب انداز کیا ہے، منظر کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے کھڑے ہیں، سارے صحابہ پیچھے صفیں بنا کے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرمایا اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں۔ اللہم لا قابض لما بسطتا، یا اللہ جس کے لیے تو کشادگی کر دے اس کو سمیٹنے والا کوئی نہیں ہے، اس پہ قبض کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ولا باسط لما قبضتا ولا ہادی لمن اضللتا، یا اللہ جس کو تو راہ راست سے ہٹا دے کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ ولا مضل لمن ہدیتا ولا موتی لما منعتا، یا اللہ جس کو تو روک دے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ولا مانع لما آتیتا ولا مقرب لما باعتا، یا اللہ جس کو تو دور کر دے قریب کرنے والا اس کو کوئی نہیں ہے، کون کر سکتا ہے۔ ولا مباعد لما قربتا، آگے دعا سنیں اللہم ابسط علینا من برکاتک، اے اللہ آج جنگ احد میں کھڑے ہیں، ہم سب پہ اپنی برکات کی رحمت نازل فرما۔ اور فرمایا وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ اللہم انی اسألک النعیم، اے اللہ میں تجھ سے اتنی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو ادھر ادھر نہ ہو جائیں، لا یحول ولا یزول، فرمایا وہ ختم نہ ہوں ایسی نعمتوں کا سوال۔ اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ والامن یوم الخوف، یا اللہ تجھ سے خوف والے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما آتیتنا، اے اللہ جو شر بھی دے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ مَا مَنَعْتَ اللہم حبب الینا الایمان، یہ جو قرآن ہے اے اللہ ہمیں ایمان محبوب کر دے اور ہمارے دلوں میں مزین کر دے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ جو قرآن ہے، اور ناپسندیدہ کر دے ہمارے نزدیک کفر کو، فسوق کو اور عصیان کو۔ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اے اللہ راشدین سے بنا، قرآن ہے اولئک هم الراشدون۔ آگے سنیں اے اللہ توفنا مسلمین، جب موت دے مسلم، وَأَحْيِنَا مسلمین، زندہ رکھ تو مسلم، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، صالحین کے ساتھ لاحق فرما دے، لیکن یا اللہ غیر خزایا رسوا نہ کریں، ولا مفتونین فتنے میں نہ مبتلا کریں۔ آخری دعا اللہم قاتل الکفرۃ الذی یکذبون رسلک، یا اللہ ان کافروں کو گن لے جن نے تیرے رسول کو جھٹلایا، ان کو گن لے۔ وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ، یا اللہ جن نے تیرے دین کا راستہ روکا ان کو گن لے۔ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اے اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہم قاتل الکفر الذین اوتوا الکتاب، یا اللہ ان کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ کون کافر؟ جن پہ کتاب نازل ہوئی، ان الہ الحق، آخری جو جملہ ہے الہ الحق، یا الہی جن پہ تو نے کتاب اتاری لیکن انہوں نے میرا انکار کیا، ان کو نیست و نابود کر دے۔ اتنی لمبی دعا جنگ احد والے دن نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث پاک، حدیث مرفوع ہے، فرمایا جس کو اس کی نیکی خوش کر دے، وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ، جس کو اس کا گناہ غمگین کر دے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ جان لے کہ میں مومن ہوں،
جس کو نیکی خوش کر دے گناہ غمگین کر دے، فرمایا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن۔